اور عرض کی کہ اے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ایک پروگرام ترتیب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ مہمان تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن بظاہر جو ہے نا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر دیکھتے ہیں نا ہاتھ خالی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو بہت پہاڑ سونے کا بندر میرے ساتھ ہے۔ آپ نے فقر کو پسند کیا، اور کیوں کیا؟ کہ ہم غریبوں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے، کہ غریب سوچتا رہتا ہے کہ یار امیر کے پاس اتنی دولت ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ اور میرے بھائیوں دنیا کی زندگی کو مت دیکھا کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ قیامت کا جب میدان لگ جائے گا نا، قیامت کا جب میدان لگے گا، امیر جو ہے نا، امیر 500 سال ویٹنگ لسٹ میں کھڑا رہے گا۔ کتنے سال؟ بولیے ذرا۔ 500 سال ویٹنگ لسٹ میں کھڑا رہے گا۔ کیا مطلب؟ حسابوں کتاب میں لگا رہے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں غریب جو ہے نا امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ میرے دائیں بھی غریب ہوگا، میرے بائیں بھی غریب ہوگا، میرے پیچھے بھی غریب ہوگا۔ میں غریبوں کے ساتھ اندر جنت میں جاؤں گا، میں غریبوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ غریبوں جو ہے نا، دولت و مالوں کو دولت پر مان ہے، ہمیں اپنا جو ہے مان جو ہونا چاہیے غلامی مصطفیٰ پر ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نا خدمت کیا کریں، ماہانہ طور پر جو ہے نا کچھ نذرانہ اکٹھا کر کے نا آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جایا کریں گے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جرت کون کرے گا کہ آقا علیہ السلام کے پاس نذرانہ لے کر جانا ہے؟ یہ کون ہمت کرے گا؟ تو پھر ٹائم آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا مبارک جو تھے ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تو آپ جو ہے نا ہماری طرف سے آقا علیہ السلام کے پاس ہمارا یہ پیغام ہے، ہماری یہ بات ہے، یہ عرض کر دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا ہم نے دیکھا ہے کہ بظاہر آپ کے پاس کچھ نظر نہیں آتا، اور مہمانوں کی خدمت جو ہے، اور کوئی بھی مہمان آتا ہے آپ کے کاشانہ نور سے خالی نہیں جاتا، پیٹ بھر کر جاتا ہے، جولیاں بھر کر جاتا ہے، لیکن آقا بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہم یاروں نے، دوستوں نے ایک ترتیب دی ہے کہ ہم نذرانہ اکٹھا کیا کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جایا کریں گے۔ ابھی میرے محبوب علیہ السلام کچھ الفاظ بیان فرماتے تو رب نے قرآن نازل فرما دیا، رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے، آپ ان سے فرما دیجیے، گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر طائف میں کیا، طائف میں پتھر کس کے لیے کھائے؟ ہمارے لیے کھائے، اور احد میں گندان مبارک شہید کروانے تک میرے محبوب کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے، طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں گندان مبارک شہید کروانے تک میں نے جتنی بھی پریشانیاں تمہارے لیے جھیلی ہے، جتنی بھی مصیبتیں تمہارے لیے جھیلی ہے، میں ان کے بدلے تم سے کوئی بھی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن ما اسألکم الا المودۃ فی القربى، بس تم سے ایک ہی بات ہے کہ تم نے جو میرے قریبی ہیں نا ان سے محبت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا وہ کون ہے؟ آپ کے قریبی کون ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، جو ان کی اولاد ہے وہ میرے قریبی ہیں، بس تم نے ان سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ مودت کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں محبت اور مودت میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا،
مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی سے مبدت ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نا اپنی جب سے اس نے ہوش سنبھالی، مثال کے طور پر نماز جو ہے 10 سال کی عمر سے فرض ہوتی ہے، 7 سال کا تو حکم ہے کہ نماز پڑھنا شروع ہوتا ہے کہ نماز پڑھے، اور 10 سال کا جب ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھانے کا کہنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھ گئی، مار کر کہنا اس کو کہ نماز پڑھے۔ اس وقت سے لے کر آخری ٹائم تک نمازیں پڑھتا رہے اور حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور ان کا بغض دل کے اندر ہے تو تمہاری نمازیں قابل قبول نہیں ہے، تمہارے روزے قبول نہیں ہوگے، تمہارے حج قبول نہیں ہوگے، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اور بندہ نمازیں پڑھتا رہے، زیادہ نوافل نہ پڑھے، کمی بیشی ہو جائے، چھٹنی نہیں ہے، پڑھنی ہے، اگر سستی ہو جائے، کمی بیشی رہ جائے، لیکن دل کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے اس بندے کی ساری جو ہے نا غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ جزء ایمان ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کو حسن و حسین سے بڑا پیار تھا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑا پیار تھا، مولا علی سے بڑا ہی پیار تھا۔ ایک مرتبہ نا میرے محبوب علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آقا علیہ السلام سے دور نہیں تھا، قریب ہی تھا۔ ایک مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا ہے فاطمہ آج رات نا میں تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ کہاں ٹھہروں گا؟ بولیے ذرا، نوجوانوں بولو ذرا یار، آج رات تمہارے گھر ٹھہروں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آرام فرمانے لگتے ہیں نا تو ایک سائڈ پر حسن کو سلا لیتے ہیں اور دوسری سائڈ پر حسین کو سلا لیتے ہیں۔ رات کا کچھ قحط گزرتا ہے نا تو بچے دودھ مانگتے ہیں، حسن حسین دودھ مانگتے ہیں۔ جب آواز بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں میں پڑتی ہے نا تو آپ اٹھتی ہیں دودھ دینے کے لیے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے فاطمہ آج تم آرام کرو، یہ میرے پاس ہو رہے ہیں تو دودھ بھی تو میں ہی دوں گا، دودھ بھی میں ہی دوں گا۔ اور میرے بھائی، میرے محبوب علیہ السلام نے نا ان کی بڑی ٹریننگ کی تھی، بڑی ٹریننگ ہوئی تھی ان کی۔ ایسے نہیں یار کوئی عام بندہ جو ہے 3 دن بھوکا پیاسا، بلکہ رمضان شریف اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو شام جب پڑتی ہے عصر کے بعد تو ہے نا پتہ چل جاتا ہے، پاؤں ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، لڑکھڑاتے ہیں۔ لیکن حسن و حسین کی جو ہے ٹریننگ ہو چکی تھی۔ اور یہاں پر بات کرتا چلو حوض کوثر پر نا، حوض کوثر پر جس کو میرے محبوب علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے پانی دے دیں گے، وہ پانی پینے کے بعد اس کو دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ حوض کوثر پر پانی جو پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے پانی دیتے ہیں، پانی پی لیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ارے یہ بتاؤ میرے حسین کو گڑتی دعا پہ میرے حسین کو گڑتی جو تھی میرے محبوب کے دعا میں پیاس بھی دی گئی تھی، تو بتاؤ حسین کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے رہے؟ کون
اس لیے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے میری آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے، آنسو نہ آ جائے۔ اور حسن و حسین کو ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے اور حسن و حسین رو رہے تھے، تو میرے محبوب نے فرمایا اے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں نا تو عرش پر ملائکہ بھی رونے لگ جاتے ہیں، عرش پر ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں، جب یہ روتے ہیں نا تو میں اللہ کا محبوب بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام کی تخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی ٹریننگ کی ہوئی تھی، ٹریننگ کی۔ ہم لوگوں نے نا منتیں جو ہے نا غیر شرعی منتیں ہم مان کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تازہ بات، وہ بندہ مجھے کہنے لگا یار میں نا قاری صاحب امام باڑے میں خیر تو چنگا بھلا بندہ تو کدھر چلا نہیں جا رہا جی، کہتے جی میری بیٹی میں منت بننی سی کہ میرے نا وہ تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو 14 سوٹ امام باڑے جا کے دیکھے ہم پٹھا کے جا گیا بولے پیو ہی بیٹھا نا پٹھا دے کٹی میں تو منت مان لی ہے تو پٹھا کتا بہ گیا۔ بڑھیاں بھی جڑیاں نا منت وہ منتیاں نے کہ جڑیاں نا مصیبت بندے کو کرے، اپنے تے کوئی شے نہیں ہے جی بھی منت من تو کہ اگر میرا ایک کام ہو جاتا وا تے میں پورا قرآن پڑھا گی، منت من کہ میں جڑا نا میرا ایک کام ہو جاوے تے میں روزے رکھاں گی۔ بی بی فاطمہ نے ایک منت منی سی ہے جی، نعرے بڑے مارے ہیں، زبان سے کہہ کے دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ صرف باتیں کر کے جانے نعرہ حیدری نعرے ماری جانے دیں، لیکن پریکٹیکل میں حضور فرماتے ہیں اگر تھیوری دیکھنا تھیوری تو قرآن کو دیکھ لو، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا تو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ پریکٹیکل کر کے دکھایا، انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ اگر نا میرے محبوب نے حسین کے لیے نا سجدہ لمبا کر دیا نا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 72 مرتبہ میرے محبوب نے تسبیح پڑھی تھی، تو پھر حسن حسین نے نا کربلا کے میدان کے اندر نا تو 72 درد میں قربان کر کر دکھا دی۔ پریکٹیکل بتا رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ نا حسن حسین نا بیمار ہو گئے، یہ نا نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ باپے بیٹھے ہوں کہ پھر یہ باپے نے وقت گزار لیا اگے تسی چلنا وا تسی بڑیاں جگہ تے جا کے رہنا بھی ہے تے لوکاں دی گلاں بھی سنیاں تانوں پتہ چل جائے کہ کل کو اسی بیاہ جانا تے اسی منت کیڑی مننی ہے جی، منت کیڑی مننی ہے، اے دیکھا ہی رہ جانے عمل ساتھ جائے گا۔ عمل دیکھے میں پکانے کا منکر نہیں ہوں، بنائے نیاز دی، لیکن جو اصل جو عمل ہے نا ہم نے اس کے اوپر چھوڑ دیا، جو اصل کام ہے نا وہ چھوڑ دیا ہم نے، جو فرض کام ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور جو مستحب عمل ہے ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے منت مانی کہ میرے دونوں شہزادے بیمار ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ کتنے روزے؟ پانی کا بند ہوا تھا ایسا ہی ہے، رولا دے نہیں پایا تھا، 7 روز پانی بند ہو گیا، ہائے حسین۔ ہم لوگ اہل سنت و جماعت جو ہے نا ہائے حسین کہنے والے نہیں ہیں، علامہ صاحب ہم واہ حسین کہنے والے ہیں۔ واہ حسین، واہ حسین تیری بہادری کی مثال نہیں ملتی، واہ حسین تیری جو صحابہ کی مثال نہیں ملتی، واہ حسین تیرے علم و فضل کی مثال نہیں ملتی۔ ارے تو نے تو ثابت کر کے بتا دیا کہ تم مولا علی کا لقب ٹکر گئے، تو نے ثابت کر کے بتایا میدان کربلا کے اندر۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے منت مانی کہ میرے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے نا تو ہم 3 روزے رکھ دیں گے، دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں، اب آپ کے ذہن میں سوال آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی تو سوال میں خود ہی کر کر جواب بھی دے دیتا ہوں۔ آپ سوچتے ہو کہ یار یہ تو منتیں مان لیتے ہیں، کام پورا ہوتا ہے تو کرتے ہیں نا، وہ خدا دے وہ بندے ہوئے جنہاں دا تسی نام لیندے ہو نا رب انہاں دی وجہ نال پورا کرے۔ رب نوں تہاڈی نیکاں دی لوڑ ہے، رب نوں تہاڈے سوٹاں دی لوڑ ہے، رب نوں تہاڈے ننگے پیر پھرن دی لوڑ ہے،
تسی جنہ کا نام لیتے ہو نا، اگر اللہ تعالیٰ نا حسین کو کشتی کرتا نا تو حسن حسین کشتی کر رہے ہیں، محبوب بھی تشریف فرما ہے، یار بھی تشریف فرما ہے، حسن کو میرے محبوب فرما رہے ہیں اے حسن اس طرح سے حسین کی ٹانگوں کو گردن سے تو پیٹ بتا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں حضور کوئی تو چھوٹے کو بتاتا ہے اور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے فاطمہ اگر چھوٹے کو میں بڑے کو میں بتا رہا ہوں تو چھوٹے کو بتانے کے لیے جبریل آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دیتا ہے میرے بھائی۔ یہ جو پوری ہوتی ہے نا یہ ان کے نام کے صدقے کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے نام کا واسطہ جو دیا جاتا ہے نا اس لیے قبول ہوتی ہے۔ ایک کا دیکھو ایسے ہی کھا رہے ہیں، چور ایسے ہی کھا رہے ہیں جی، اچھا جی منت پوری ہو گئی، دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ اب مولا علی نے بھی روزہ رکھا، بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی روزہ رکھا، اور ساتھ ہی حسن و حسین نے بھی روزہ رکھا، حسن و حسین نے بھی روزہ رکھا، سحری کر لی۔ سحری کرنے کے بعد جو ہے نا مولا علی جو ہے کچھ جو لے کر آتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ فاطمہ اس کا آٹا بناؤ اور روٹیاں پکا لو۔ جب روٹیاں بن گئی افطاری کا ٹائم ہوا، ادھر سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اذان دیتے ہیں، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی روٹی پاس پڑی ہے، دروازے پر دستک شروع ہو جاتی ہے، دروازے پر دستک۔ میں بتا رہا ہوں کہ ان کی ٹریننگ ہو چکی تھی، ایویں رولا پایا کیا حسن حسین کو جس ہاتھ سے ان کے وفادار کو رسول سے باندھا ہوا تھا یار، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور یہ ہونا تھا۔ ہم لوگوں نے نا اور اس انداز سے میں کربلا کا واقعہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے کبھی بھی نا شروع ہو جو کربلا کا واقعہ میں نہیں جانتا، میں نے کبھی بھی بیان کی نہ بیت الحال کی محبت، ان کی شان جو ہے، اور جو کربلا کے اندر اصل جو بات ہم نے دینی چاہیے تھی نا وہ نہیں ہم نے پڑھی، غیر شرعی طریقوں کو پکڑ لیا، غیر شرعی کاموں کو پکڑ لیا ہم نے۔ اب روزہ رکھ لیا، افطاری کا ٹائم ہو گیا، افطاری کرنے لگے دستک ہو گئی، کہتی ہیں سارے دروازے کھٹکا دیے، کچھ نہیں ملا، لیکن مجھے یقین تھا کہ زہرا کے دروازے پر جاؤں گا تو میں خالی نہیں آؤں گا، خالی نہیں آؤں گا، بھوکا ہوں، روٹی کا سوال ہے۔ دونوں شہزادے اٹھتے ہیں، ساری روٹیاں اٹھاتے ہیں، سوال نہیں لے لیتے۔ ایک روزہ ہو گیا، پانی سے افطار کر لیا، ایک روزہ پورا ہو گیا، دوسرا روزہ رکھ لیا، پھر افطاری کا وقت آیا، شارٹ کر رہا ہوں، افطاری کا وقت آ گیا، پھر دروازے پر دستک ہو گئی، اسیر ہوں، بھوکا ہوں، سارے دروازے بجا دیے، کھڑکا دیے، لیکن پتہ تھا مولا علی کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، خالی نہیں جاتا۔ روٹیاں اٹھائی دے دی، 2 روزے ہو گئے، منت پوری ہوئی ہے، اب منت پوری کی جا رہی ہو، جو مانگی تھی کہ یہ کام ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گے، تیسرا دن آ گیا، تیسرا روزہ رکھ لیا، پھر جب افطاری کا وقت آیا نا تو پھر دروازے پر دستک ہو گئی، بھوکا پیاسا سارے دروازے بجا دیے، کہیں سے کچھ نہیں ملا، لیکن یقین تھا کہ حسن و حسین کے پاس جاؤں گا تو خالی نہیں لوٹوں گا۔ روٹیاں اٹھائی، اس کو دے دے، سوادی کو دے دے۔ اگلے دن مولا علی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے محبوب سب کچھ جانتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، تمہارا 3 دن کا جو عمل تھا نا وہ اللہ کو بھی بڑا پسند آیا، اللہ کے محبوب کو بھی بڑا پسند آیا۔ کون سا عمل؟ روزہ رکھنے والا اور غریبوں کی خدمت کرنے والا۔ غیر شرعی جو آپ مانتے ہیں نا منت، وہ پیاروں کے نام کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن جو آپ نے کام کہا ہوتا ہے نا اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب پورے لفظوں میں اگر کچھ لوگ جو ہے ماتم کی منتیں مان لیتے ہیں، یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر شرعی ہے، اور ویسے ہی یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کے اوپر آپ جو ہے نا کوئی نشان نہیں لگا سکتے۔ نوجوان جو ہے نا، نوجوان جب دنیاوی محبت میں پڑتا ہے نا تو پاگل ہوتا ہے، تو پھر اپنے جسم پر ہاتھوں پر نشان لگاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اہل بیت کی محبت جو ہے نا یہ جزوِ ایمان ہے۔ اب آئیے کہ
کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا نوجوانوں کے ذہن خراب کر دیے کہ صحابہ کرام کی جو ہے نا آپس میں بڑی لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، جبکہ سفین کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ جنگل کی باتیں کرتے ہیں. کیا ہوئی تھی یہ تاریخ میں ہے یہ باتیں، ٹھیک ہے، لیکن سنو بھی تو ہو گئی تھی نا. ہمارے گھر کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے، 4 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، ہم کیا وہ لڑائی لے کر چوراہوں پر کھڑے ہو جا کے باتیں کریں گے جاتے ہیں، وہ باتیں ہم اسٹیجوں پر کریں گے جا کر. پھر کچھ جو لوگ ہیں نا بیویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر ان کی چاچریں کھینچی. میں ایک ایسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی نگاہیں آقا آپ بھی ہوتے تھے. ایک طرف سے کہتے ہیں حضور وہاں پر موجود تھے ان کی. میں نا کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پر گیا، یہ بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی. ایک پہاڑ کے اوپر سندھ کا علاقہ ہے، پہاڑ کے اوپر میں چڑھا تو وہاں پر جو ہے نا 7 قبریں بنی ہوئی تھی. اتنی 7 قبریں بنی ہوئی تھی. جو میرے ساتھ ہے نا وہاں کا رہنے والا، میں نے اس سے پوچھا یار کہ اتنی بلندی پر پہاڑ کے اوپر 7 قبریں کس چیز کی تم نے بنا دی؟ خیر تو ہے یہاں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، پرانے باپوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ 7 پاک بیویاں تھیں. کون تھی؟ پاک بیویاں تھیں، پاک عورتیں. ان کے پیچھے پوچھا نا تو باش بندے لگ گئے، کوئی غلط قسم کے لوگ لگ گئے. وہ اپنی عزت بچا کی ہوئی نا اس پہاڑ. پتہ نہیں اس میں سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ نا وہاں کی بات بتا رہا ہوں. اچھا وہ کہنے لگے کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی. تو جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں نا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ہم پاک ہیں، آج تک ہمیں کسی غیر مرد نے دیکھا بھی نہیں تھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، مالک ہماری عزتوں کی حفاظت کر. وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں کھلا اور وہ 7 کی 7 جو عورتیں تھیں نا اس پہاڑ کے نیچے چلی گئی، پہاڑ کے اندر چلی گئی، پہاڑ بند ہو گیا. میں پہلے بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، میں وہاں کی بتا رہا ہوں 7 قبریں جو وہاں پر بنی ہوئی ہیں. میں نے کہا یار وہ ایک عام عورتیں شہادتوں کا ہونا ایک الگ میٹر، لیکن عزت جو ہے عزت آپ کے سامنے آپ کی کوئی نا کوئی رشتے دار کے اوپر ہاتھ ڈالے نا تو آپ ویسے قدر کر کے مار دیں گے. میں نے کہا یار بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے عورتیں یہ بات کرتی ہیں کہ مالک ہم پاک ہیں، عورتیں کہہ رہی ہیں، لیکن ادھر تو جو ہے ان بیویوں کے بارے میں رب کا قرآن فرما رہا ہے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی اور تم لوگ کہتے ہیں ان کی چادریں کھینچی، یہ چادریں کھینچنا ان کی عزت کے اوپر ہاتھ کر رہا تھا. میرا وجدان کہتا ہے اگر یہ کام ہوا ہوتا تو وہ لوگ وہیں پر گرک ہو جاتے. یہ کام کوئی نہیں ہوا. ایسے من جھڑک جاتے ہیں، ان باتوں کے اوپر نہیں جانا. صرف لوگوں کو بس نا وہ جوش دلانے کے لیے جھوٹی من گھڑت باتیں وہاں پر سنائی جاتی ہیں. صحابہ کرام کی محبت جو ہے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو ہے نا آپ کے بارے میں بڑی وہ باتیں کرتے ہیں. بعد فکر کا مسئلہ ہے، اگر میں اس کو لے کر چلوں تو بہت لمبا ایک ٹاپک ہے، لیکن یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی محبت کتنی تھی اہل بیت کے ساتھ. آپ کے ساتھ گزارتے تھے نا، امام حسن حسین نے کہہ دیا کہ تم جو ہے نا میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. اس کے بیٹے میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارتے جو ہے نا ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا حسن حسین نے کہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. تو ابو بکر صدیق نے امیر المومنین تھے، وقت کے خلیفہ تھے، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیوں کہا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے جا حسن حسین سے لکھوا کر لے. ارے یہ ان کا سوال نہ رکھ لینا، ارے یہ تو بعد میں کام آنے والی چیز ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو اور تجھے کیا چاہیے. پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اہل بیت سے کتنی محبت تھی. آئیے خلیفہ ثانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے نا صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا اور ان کی بڑی محبت تھی. 26واں پارہ ہے سورۃ فتح، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے
والذین معه اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، ان کے ساتھ والے نا کافروں پر بڑے سخت تھے، اور رحماء بینہم، ہم طریق دیکھیے قرآن دیکھیے، ہے جی طریق دیکھیے قرآن دیکھیے، قرآن تو فرما رہا ہے رحماء بینہم، ان کی تو آپس میں محبت ہی بڑی تھی، یہ تو بڑا پیار کرنے والے تھے، لوگوں نے ڈال دیا کہ پتہ نہیں ان کے اندر کتنی پھوٹ تھی، کتنے جھگڑے تھے، کتنی لڑائیاں تھیں۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، امام حسین آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے عمر چلو اترو میرے نانا کے منبر سے، چلو اترو میرے نانا کے منبر سے۔ مولا علی نے حسین کو روکا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں علی حسین ٹھیک کہہ رہا ہے، حسین ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ادھر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر کیا تیرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے؟ کیا تیرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے حسین میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا تھا، اونٹ چلانے والے کا بیٹا تھا، میرا باپ تو اونٹ چلایا کرتا تھا، میرے نانا کا کہاں ممبر، میرے باپ کا کہاں ممبر؟ اچھا تیرے نانا کا کوئی ممبر نہیں تھا، چل ایسا کر کے میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جا، میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود ممبر پر نہیں بیٹھا تھا، پہلے مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور آج مجھے حسین نے بٹھایا ہے، پھر حسین نے بٹھا دیا ہے۔ اگر کسی میں جرأت ہے تو وہ ممبر سے اتار کر دکھائے، اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ ممبر سے اتار کر دکھائے۔ پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق کو حسن و حسین سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی ان کے اندر الفت تھی، کتنا ان کے اندر انس تھی، ایک دوسرے کا شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر کوئی نا میٹنگ چل رہی ہے، مشاورت چل رہی ہے، باہر عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ساتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے تو بول دینا ہے کہ اندر اجلاس چل رہا ہے، میٹنگ چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، امام حسن آ جاتے ہیں۔ کون آ جاتے ہیں؟ امام حسن آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے حسن اندر کوئی میٹنگ چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں ظہر کے ٹائم مل لوں گا، بعد میں مل لوں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا عبداللہ بتاؤ کوئی آیا تو نہیں تھا، کوئی آیا تو نہیں تھا؟ عرض کرتے ہیں بابا امام حسن آئے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تھے۔ باپ نے فرمایا اور تو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ عرض کرتے ہیں بابا میں نے تو کہا تھا اندر چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں مل لیں گے۔ امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جاتے ہیں، امام حسن کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے حسن تم تشریف لائے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ فرماتے ہیں اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امیر المومنین جب آپ کا صاحب زادہ باہر کھڑا تھا تو میں واپس چلا کر تو کیا ہو گیا؟ اگر آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا تو میں چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اے حسن یہ بات نہ کر، بتا کیا حسن کے نانا کا نام محمد رسول اللہ کیا عبداللہ بن عمر کا نانا کا نام جو ہے محمد رسول اللہ تھا؟ کیا عبداللہ بن عمر کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا؟ کیا عبداللہ بن عمر کے والد کا نام مولا علی ہے؟ کیا عبداللہ بن عمر کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اے حسن یہ ہمارے سر کے اوپر تو عزت کے بال ہیں، اے حسن یہ تیرے نانا کے قدموں کے صدقے سے جو ملے ہوئے ہیں، تیرے نانا کے قدموں کے صدقے سے ملے ہوئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ پھوٹ تھی، لڑائیاں تھی۔ آئیے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مولا علی سے کتنی محبت تھی۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا نا تو مولا علی کے پاس حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا،
بظاہر کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، میرے بابو نے فرمایا اے علی ایسا کرو اپنی زرہ کو بیچ، اپنی زرہ کو بیچ دو۔ اس زرہ کو خریدنے والے پتہ کون تھے؟ حضرت عثمان بن ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالنورین ان کو جو لقب ملا تھا نا، آپ کے عقد کے اندر، آپ کے نکاح کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بار دیگر بیٹیاں جو تھی نا، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری کا نکاح، دو بیٹیاں جو ہیں ان کے عقد میں آئی تھی، نکاح میں آئی تھی۔ پتہ چلا اگر بیٹیاں نکاح میں آ جائے تو وہ دو نوروں والا بن جاتا ہے، اس کو شانیں مل جاتی ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ محبوب کے نور کی شان کیا ہوگی؟ میرے محبوب کے نور کی شان کیا ہوگی؟ ان کو ذوالنورین کہتے تھے۔ زرہ کو کس نے خریدا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور بعد میں 400 دینار کی زرہ خریدی تھی، اور خریدنے کے بعد جو ہے وہ زرہ جو ہے نکاح کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ مولا علی کو پھر تحفے میں دے دی، پھر تحفے میں دے دی۔ لوگوں نے شور ڈال دیا کہ ان کے اندر تو بڑے جھگڑے تھے، بڑے پھوٹ تھے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں گفتگو کو، یہ بڑے پاک نام ہیں، بڑے پاک نام ہیں، ہم نے منہ دھویا نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ شرابیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، شرابیں پیتے ہیں، چرسیں پی ہوتی ہیں، اور نام ان پاک ہستیوں کا لیا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دریا چل رہا ہو، اس کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ دریا خشک ہو جائے، اس کے اندر گھاس اگائے، اور وہ گھاس میری بکری کھا لے، وہ گھاس میری بکری کھا لے، میں علی اس بکری کا دودھ پینا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نشے سے نفرت، اور ادھر لوگ شرابیں پیتے ہیں، نعرہ حیدری ہیں جی۔ مفتی اعظم جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مرید ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ نا وہ مرید کہتا ہے اپنے دوست کو کہ یار میرا جو مرشد ہے نا بڑا کمال کا، اللہ نے بڑا اس کو علم دیا، بڑا اس کو علم دیا، جو مرضی سوال کر سارے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار اس کی سنی میرا جنوں چڑھان دینا چنگا چڑھا چپ کے رکھ دوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے جو مرشد ہیں واقعی ہی جو ہے نا وہ مفتی اعظم ہند ہے۔ اچھا چلو پھر میں چلتا ہوں، ایسا سوال کروں گا ان کو جواب نہیں آئے گا، ایسا سوال کروں گا ان کو جواب نہیں آئے گا۔ وہ مریض ساتھ لے جاتا ہے، جا کر عرض کرتا ہے حضور یہ میرا دوست ہے، اس نے سوال کرنا ہے، اور ساتھ نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا کچھ کیا سوال ہے؟ وہ سوال کرتا ہے کہ بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ ہیں جی چاروں بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند جو ساتھ ہی اندر جو کمرے کو دروازہ جا رہا اٹھتے اندر چلے جاتے ہیں، تو پیچھے سے کہتا ہے دیکھیا تو کہنا سے سارے سوالات جواب دے ہم جان کے کتاب دیکھن کے تے پھر آگے دسن گے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب واپس تشریف لاتے ہیں، سر پر امامہ سجایا ہوتا ہے، سر پر امامہ سجایا ہوتا ہے، تازہ وضو کیا ہوتا ہے، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں بیٹا ذرا ان پاک ہستیوں کی جو شان ہے، عظمت ہے، اس کو سمجھ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے کبھی بھی ہے نا ان پاک بیویوں کے نام بغیر وضو کے نہیں لیے تھے، بغیر وضو کے نہیں لیے تھے۔ آج میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا، وضو کرنے کے لیے گیا تھا۔ پتا ہے کہ میرے محبوب کی لوگوں نے شور ڈالا کہ میرے محبوب کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی بچوں ہے نا، یہی ذہن کا سوال ہے نا، یہی بات ہے، ایک بیٹی نہیں، میرے محبوب کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی تھی؟ 4 رکھنی ہے جواب، کوئی بات کرے نا تو جواب بچاوے۔ میرے محبوب کی 4 بیٹیاں تھیں، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک بیٹی ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو سب سے چھوٹی تھی، سب سے چھوٹی تھی، وہ پاس رہتی تھی، اس لیے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ میرے محبوب کی سب سے بڑی جو بیٹی تھی نا ان کا نام تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ بولیے ذرا، پہلی بیٹی کا نام کیا تھا؟ بچوں یاد کرو اس بات کا، کیا نام تھا؟
سے ہجری میں ہوا تھا، اس سے پہلے جو ہے نا میرے محبوب کی تینوں بیٹیوں کا وصال ہو چکا، تینوں بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا۔ اس لیے اس وقت جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی اور حسن و حسین کو ساتھ لے لیا تھا، اور ایک اور بات کرتا چلو۔ آپ نے مجھے پتا ہے یہاں پر کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ کیا کربلا کے میدان کے اندر مولا علی کے ایک ہی بیٹے گئے تھے شہید ہوئے تھے؟ وہاں پر امام حسین ایک ہی ہوئے تھے شہید؟ کیا نہیں میرے بھائی، مولا علی کی ایک اور بیوی تھی، اس سے بھی اولادیں ہوئی تھی، ان میں سے ایک کا نام جو تھا نا حضرت عبداللہ بن علی تھا، حضرت عباس بن علی تھا، جس کو کہتے ہیں نا عباس علمدار۔ عباس علمدار جو کہتے ہیں نا، جو کربلا کے میدان کے اندر جو پانی کی بات سنتے رہتے، مشکیزہ لے کر گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، پھر جو ہے دانتوں میں پانی کا مشکیزہ پکڑ لیا، پھر سر جو ہے کل کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، یہ حضرت عباس بن علی تھے، یہ بھی امام حسین کے بھائی تھے، اور تین اور بھی تھے، ایک کا نام تھا ابو بکر بن علی۔ کیا نام تھا؟ ابو بکر بن علی، اور ایک اور کا جو نام تھا نا وہ تھا عمر بن علی، اور جو آخری بھائی تھے نا ان کا نام تھا عثمان بن علی۔ امام حسین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے دل کے اندر جو ہے مفتی ابو بکر ہے، ان کے دل کے اندر مفتی عمر ہے، ان کے دل کے اندر مفتی عثمان ہے، اس لیے یہ ان کے نام نہیں لیتے۔ میرے محبوب علیہ السلام ایک جنازے میں گئے، جنازہ پڑھے بغیر واپس تشریف لانے لگے، یاروں نے پوچھا آقا جنازہ نہیں پڑھنا؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آقا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا اس کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض تھا، میرے عثمان کا بغض تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ارے میرے محبوب کو اگر یاروں کا دل کے اندر بغض ہو تو جنازہ نہیں پڑھتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خواب جا کر بیٹھ جائیں، ہم کیسے جن کے دلوں کے اندر۔ اور انہی کی کتاب میں نا ایک بات لکھی ہے کہ اگر امام حسین سے محبت کرنے والا، آؤ سنیوں کی محبت بتا دو، اہل بیت سے کیسی محبت، کتنی محبت ہے ہماری اہل بیت سے، کتنی محبت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر امام حسین کے مزار جو ہے ایسے محبت کرنے والا جو بندہ ہے نا، امام حسین کے مزار سے 30 کلومیٹر دور اگر دفن ہو جائے نا تو جنتی ہے جی، وہ جنتی ہے۔ تو ہم نے کہا آؤ سنو پھر ہماری محبت کتنی ہے اپنے ساتھ۔ تم کہتے ہو کہ 30 کلومیٹر اگر امام حسین کے مزار سے دور کوئی دفن ہو جائے جنتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ صحیح اہل بیت سے محبت کرنے والا، وہ صحیح صحابہ سے محبت کرنے والا، وہ صحیح مولا علی سے محبت کرنے والا، وہ صحیح امام حسین سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا۔ جیسے حسین نے کربلا کے میدان کے اندر سر سجدے میں قدم کروایا اور بتا
سے محبت کیا کرو، اہل بیت سے محبت کیا کرو، اور اپنے کردار کو صحیح کرو، کردار کو صحیح کرو۔ اگر ہم جتنی مرضی دے کے لگاتے رہے، ہم جتنی مرضی جو ہے نا مجالس سے محفل سے جاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اگر ہمارا کردار یزیدیوں والا ہے نا، میرے حسین کیوں سامنے ڈٹے تھے یزید کے؟ کیوں ڈٹے تھے؟ جب بھی کبھی ضمیر کا فیصلہ ہو دوستو تو ڈٹ جاؤ حسین کے نکاح۔ کیوں ڈٹے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ یزید شراب پینے والا تھا۔ اب ہم نے اپنے گربان میں جھانکنا ہے، اپنے کردار کے اوپر دیکھنا ہے۔ یزید شراب پینے والا تھا، یزید جھوٹ بولنے والا تھا، فاسق و فاجر تھا، اور یزید مجرے دیکھنے والا تھا۔ ہیں جی، مجرے دیکھنے والا تھا، میرے بھائی اور نوجوان ہے جی، مجرے دیکھنے والا تھا۔ اگر ہمارے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اور اگر ہم مجرے دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارا کردار یزیدی ہے، حسینی نہیں ہے، تو پھر ہمارے دل کے اندر حسین کی محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پھر دکھاوا ہے بس۔ میرے بھائیو، اپنے کردار کو درست کرو۔ میرے حسین کا آخری سجدہ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے، میرے حسین کا سر جب قلم ہو گیا نیزے کی نوک پر، میرے حسین نے قرآن پڑھ کر دکھا دیا کہ اے میرے نانا کی امت، کیسا بھی وقت آ جائے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو تین عادتیں جو ہے نا ان کے اندر ڈالو، تین خصلتیں ان کے اندر پیدا کرو۔ سب سے پہلی قرآن کی محبت ہے، سب سے پہلی قرآن کی محبت، اور دوسری اپنے نبی کی محبت، اور تیسری اہل بیت کی محبت جو ہے اپنی اولادوں کو بتاؤ، ان کے دلوں میں ڈالو۔ پھر ہمارے لیے دنیا کے اندر سرخرو ہے اور ہمارے لیے آخرت سرخرو ہو جائے گی۔ ورنہ میرے بھائی، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، جتنی مرضی دیگے لگاتے رہیں، اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، جتنی مرضی دیگے لگاتے رہیں، تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔